بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق میں رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے کفار کے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا، یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے اس قوم کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چروائی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم سے بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، وہ بڑے علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت
جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ ان کی نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالود اور اس کی لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گھوپن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گھوپن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔
اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بنوائی تھیں۔ ان کے بعد آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔